السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری زندگی میں کچھ واقعات ایسے آتے ہیں جو ظاہری طور پر تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک پیغام اور ایک جگانے والی آواز ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی حادثہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ حادثہ نہیں ہوتا، یہ آنکھیں کھولنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ بابری مسجد کا واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے صرف ایک عمارت نہیں گرائی بلکہ ہمارے دلوں کے دروازے کھول دیے، ہمارے اعمال کا آئینہ دکھا دیا اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے دین کی حقیقت کیا رہ گئی ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج ہم اسی واقعے کو پوری سادگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ صرف عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک گہرا درس اور ایک بڑی نصیحت تھی۔ دنیا کا نظام اللہ انسانوں کے اعمال اور نیتوں کے مطابق چلاتا ہے۔ جب لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس کے احکام پر چلتے ہیں، اس کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی مدد کو آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن جب لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، دین کو پیچھے اور دنیا کو آگے کر لیتے ہیں، تو اللہ بھی کبھی کبھار اپنی مدد روک دیتا ہے تاکہ لوگ جاگ جائیں اور اپنی غلطیوں کو دیکھ لیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کبھی شکست نہیں کھاتا، مگر مسلمان کئی بار اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وقتی نقصان اٹھاتے ہیں، اور وہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اپنی حالت ٹھیک کرو، میں پھر تمہاری مدد کروں گا۔ بابری مسجد کا گرنا بھی یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ یہ اللہ کا گھر تھا، مگر یہ گرا کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے خود مسجدوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اذانیں تو ہوتی مگر صفیں خالی رہتی تھی۔ دل اللہ کے ساتھ کم اور دنیا کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے تھے۔ جب مسجدیں خالی ہو جائیں، جب عبادت کم ہو جائیں، جب مسلمان دنیا میں کھو جائیں، تو پھر اللہ کے گھر بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس شخص نے مسجد پر پہلا ہتھوڑا مارا تھا، اللہ نے اسی کے دل میں نور ڈال دیا، وہ اسلام قبول کر گیا۔ اس کا نام بلبیر سنگھ سے محمد عامر بن گیا اور اس کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایک مسجد گرتے ہی مگر اس کے بدلے میں ایک دل زندہ ہو جاتا ہے، ایک انسان ایمان پا لیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 1000 مسجدوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ محمد عامر نے بعد میں 100 مسجدیں بنائی۔ گویا اللہ نے دکھا دیا کہ اگر میں ایک لیتا ہوں تو بدلے میں 100 دیتا ہوں، اگر میں آزمائش بھیجتا ہوں تو ساتھ میں ہدایت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہوں۔ لیکن اس واقعے کا اصل مقصد ہمیں ہماری اپنی حالت دکھانا تھا۔ آج زیادہ تر مسلمان دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، نوکری، کاروبار، پیسہ، قرض اور خاندان کی فکر، مگر دین کی فکر کم ہے۔ مسجد کا راستہ بھلا دیا گیا ہے۔ اذان سن کر بھی ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، جب عبادت کم ہو جاتی ہیں، جب دین کی روح ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے، جس گھر کی تم قدر نہیں کرتے میں اسے تم سے لے لیتا ہوں۔ مسجدیں اور وقف کی جائیدادیں بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں جنہیں دین کی اصل سمجھ نہیں، اور جب قیادت کمزور ہو جائے تو پوری قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ اس واقعے میں ایک اور بڑی حکمت ہمیں کعبے کے واقعے سے بھی ملتی ہے۔ جب ابرہہ بادشاہ کعبے کو گرانے آیا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اونٹ میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، ہر مالک اپنی چیز کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہ ایمان تھا، اور اللہ نے اسی ایمان کے بدلے چھوٹے پرندوں سے پوری فوج تباہ کر دی۔ یعنی حفاظت ہم نہیں کرتے، حفاظت اللہ کرتا ہے، مگر اسی وقت جب ایمان زندہ ہو۔ محترم ناظرین، بابری مسجد کے واقعے میں بھی یہی پیغام تھا۔ یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہمیں جگانے کے لیے آیا تھا کہ ہم واپس نماز کی طرف لوٹیں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنی زندگیوں میں دین کو سر فہرست رکھیں۔ مسجدوں کی حفاظت
بحث سے نہیں ہوتی، عدالتوں سے نہیں ہوتی، سیاست سے نہیں ہوتی، مسجدوں کی حفاظت سجدوں سے ہوتی ہے۔ جب مسجد آباد ہوتی ہے تو اللہ خود اس کے در و دیوار کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم ناظرین، بابری مسجد کا گر جانا صرف دیواروں کا گرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جگانے والی صدا تھی کہ اے مسلمان، تمہاری کمزوری دیواروں میں نہیں، تمہارے دلوں میں ہے۔ تم مسجدیں کھو کر نہیں ہارو گے، تم ایمان کھو کر ہارو گے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے، اللہ کی طاقت آج بھی موجود ہے، اللہ کی مدد آج بھی تیار ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا، میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اگر ہم آج سچی توبہ کر لیں، مسجد کی طرف قدم بڑھا لیں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو اللہ یقیناً اپنی مدد کو دوبارہ ہماری طرف موڑ دے گا۔ سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ بابری مسجد تو 100 مسجدوں کے طور پر دوبارہ زندہ ہو گئی، لیکن کیا ہمارے دل بھی زندہ ہوئے؟ کیا ہمارا ایمان بھی جاگا؟ اگر ہم آج بدل جائیں تو کل اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط کرے گا، ہمیں عزت دے گا اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، یا الہ العالمین، ہمیں سیدھا راستے پر چلا دے، اپنی رحمت سے ہماری دلوں کو زندہ کر دے اور ہمیں اپنی مسجدوں کے عاشقوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔